بھٹی صاحب بڑے عرصے بعد ایک بڑے فیصلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو قدرے ریلیف ملے اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ جو حکومت کے ساتھ ساتھ جو حساس ادارے ہیں انہوں نے بھی یقینی طور پہ سکھ کا سانس لیا ہوگا کیونکہ بقول ایڈیشنل اٹارنی جنرل انہیں فرائض کی جو انجام دہی اس میں باقاعدہ مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات آپ کی درست ہے کہ کافی عرصے بعد جو ہے وہ اس طرح کا ریلیف جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ سپریم کورٹ یا کسی ایجنسی ادارے کو اس طرح کا کوئی ریلیف ملا ہو، لیکن اس میں دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سوالات سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس میں ریز کیے ہیں، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ بڑے کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی جی ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو سو موٹو ہے وہ کسی ہائی کورٹ کا اختیار کس قانون کے تحت ہے۔ آرٹیکل 184(3) جس کے تحت سو موٹو لیا جاتا ہے وہ اس کا اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے۔ دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے کسی عدالت کے اندر یا کسی پبلک فنکشنز کے اندر یا کسی بھی ادارے کے تحت قانون کے تحت چلنا ہے یا آئین کے تحت چلنا ہے، اس کسی ڈومین کے اندر چلنا ہے، وہ اس ڈومین سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک تو یہ پیورلی کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے جو ابھی ایڈریس ہوگا جب فائنلی اس کے اندر جو ہے وہ فائنل آرگومنٹ ہوں گے۔ اب انہوں نے لیو گرانٹ کی ہے تو دوسرے فریقین کو نوٹس کیا ہے، جیسا کہ بشرا بی بی کو اور نجم ثاقب صاحب کو کیا ہے نوٹس، تو وہ آ کے اپنا ڈیفنس میں چیزیں پیش کریں گے۔ دوسرا سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ آپ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسرٹین کیا ہے کہ یہ جو ہے 25 مئی اور 25 جون کے سے بھی پہلے کے واقعات ہیں، تو آپ نے اس بات کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، آپ کے ادارے کسی نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ یہ ریکارڈنگ کس نے کی؟ کیا یہ واقعی جو ایلیگیشن ہے یہ اداروں کے اوپر ہے، کسی ادارے نے اس کو ریکارڈ کیا ہے یا کسی پرائیویٹ بندے نے کیا ہے؟ تو آج کل تو ظاہری بات ہے ہر موبائل فون کے اندر ریکارڈنگ کا ایک جو ہے وہ موجود ہے، اپلیکیشن موجود ہے، تو اس بات کو اگر ایسرٹین نہیں کیا تو آپ کیسے الج کر سکتے ہیں کہ یہ کسی ادارے نے ہی ریکارڈنگ کی ہوگی؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔